علی بھائی، اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے ہاں یہ بات ہے سر، تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں۔ پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ یہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں۔ نیک روحیں جو ہیں علیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں۔ تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے۔ دوسرا، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں۔ مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں۔ غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو۔ بھلے اس کا جواز موجود ہے، غریبوں کو، چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے نا، بالکل جھوٹا عقیدہ ہے۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا
23वें صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رقت انگیز آیات ہے نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا اس کا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو، مرے ہوئے کو واپس لے آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہی ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو، اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر۔ تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا۔ کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا نہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں، نہ، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول۔
وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ ترمذی میں تو حدیث ہے مر ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تو کدا مقلد، تو کہنے فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ۔ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ 3 سوال ہیں، قبر کے 4 سوال میرا ایک کلپ بھی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتہ، تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھتا ہے، تائیں انہوں پتہ لگتا ہے نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں، جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دو تسی، یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہے، باہر آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے۔ تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے، اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد۔ ہاں جی جناب۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر حاملہ عورت سورہ یوسف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے یا اس کے ساتھ خوبصورت بچوں کی پکچرز کو زیادہ سے زیادہ دیکھے تو اس عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی بھی خوبصورت ہوں گے، کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ بالکل جھوٹا عقیدہ جی، نہ تو اس کو ریویلڈ نالج کی کوئی سپورٹ حاصل ہے، نہ ایکوائرڈ نالج کی، یعنی نہ وحی کے علم کی، نہ سائنس کے علم کی۔ اور قرآن نے تو ہمیں واضح کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں علم نہ حاصل ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 میں۔ تو نہ تو سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ وہیں پہ کہیں موجود ہے۔ پتہ نہیں، میرا لگ کسی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، تو دوسرے نے پھر اس میں رنگ بھرے ہوں گے کہ اچھا یہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اللہ کرے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہے، اصل میں ان کے کردار کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے کہ ان کو اتنی عورتوں نے ورغلایا۔ تو کاش کسی عورت کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ یوسف کی طرح پرہیزگار ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ تو خوبصورتی کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہی کہانی کرائی گئی ہے جو ہمیں، حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ حضرت بلال حبشی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں، حالانکہ وہ حبشی تھے۔ سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے۔ تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے،
لیکن ان کے کردار کی خوبصورتی جو نبی الاسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں پھکی اور اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اگر کسی حبشی کے ہاں جو ہے وہ گورا پیدا ہو جائے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدھ ہو بھی سکتا ہے ویسے، لیکن انالیسز اس طرح نہیں کیا جاتا۔ وہ 100 عورتیں سورہ یوسف پڑھیں گی اور اس میں 99 کے یا 90% کے پیدا ہو جائے، پھر تو ہم کہیں گے تو ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پاسبل ہی نہیں، نہ تصویریں دیکھنے سے کچھ ہوگا۔ لیکن یہ بات سائنس مانتی ہے کہ ونس جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور یعنی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور گروتھ کی ایج میں آتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے سننے کی اور یعنی سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے کان، تو وہ جو باہر کی آوازیں ہیں نا وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ یہ یعنی سائنس مانتی اس بات کو، اس ماحول کا، یعنی اگر ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، ماں کی آواز کے ساتھ، باپ کی آواز کے ساتھ۔ اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبدالقادر جدو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل، تو حالانکہ اس لیول تک نہیں کوئی چیز ہوتی کہ کوئی حفظ ہو جائے کسی کو، تو ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بیچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سن، وہ حافظ ہوں گے، ایک وہ انا انہوں بھی حافظ کہتے ہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو۔ باقی شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوپر جھوٹ ہے، انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی وہ دائیں طرف سلام پھیرا تھا سارے حافظ ہو گئے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، تو پیچھے والا کیا ہوا؟ پیچھے میں بیٹھا سا، میں کہا جی حضرت صاحب تسی سناؤ نا ذرا نماز جڑی پڑھی ہے انہیں، تو تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں سنا سکتے یہ لوگ، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، سب کچھ توہمات ہے جو چل رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی خوبصورت اولاد کے لیے خواہش کرنا، عیب سے پاک اولاد کے لیے خواہش کرنا، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ ضرور دعائیں کریں۔ ایون بیٹا مانگنا بھی آپ کا حق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اولاد یعقوب کا وارث ہو جو ہیکل سلیمانی کو، ٹیمپل آف سلیمان کو میرے بعد دیکھ سکے، تو بیٹے کی خواہش کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، کریں، لیکن نیک اولاد کی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ میری بیویوں میں، میری اولاد میں، ہماری اولاد اور بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی ہمارے جو اولاد میں لوگ ہوں وہ پرہیزگار ہوں۔ یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، خوبصورتی ہیں یا یہ شکلیں والی تو کسی پیغمبر کی میں نے ابھی تک کوئی دعا نہیں یعنی سنی یا پڑھی کہ اس میں انہوں نے یعنی خوبصورت اولاد کے پیدا ہونے کی دعا کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہی کچھ ہونا ہے، پھر ہر بندے کی خوبصورتی کا کرائٹیریا بھی ڈیفرنٹ ہے۔ صحت مند اولاد کی بات ہونی چاہیے، اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ باقی اس قسم کے یہ وظیفے کرنا اور ان کی بنیاد پہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون افغانستان میں بھی یہ ساری اس قسم کی مت پائی جاتی ہیں، اور لوگ بڑے یعنی فخریہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب گوروں کے بچے تو اتنے خوبصورت ہیں، ان میں سے کوئی بھی سورہ یوسف نہیں پڑھتا۔ یہودیوں کے بچے دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ تو کوئی سورہ یوسف نہیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اصل چیز ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اس قسم کے عقیدے نہ رکھیں، یہی چیزیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، اور ان چیزوں کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا کریں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، اصل چیز ہے کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم نے نیک اولاد کے لیے وجعلنا للمتقین اماما، مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اولاد کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی، اور واقعی وہ جب کوئی عورتیں اس طرح پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے کمروں میں بڑی بڑی تصویریں ٹانگ دیتے ہیں، وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی ہیں، اور سورہ یوسف کی بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں۔ میرا خیال ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتی ہوں گی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یعنی معاشرے کے اندر کی ایک متھ
چل رہی ہوتی ہیں نا، ان میں سے میں آپ کو ایک مت مجھے بائی چانس یاد آ گئی. یہ سورت نمبر ہے 50، سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف نا، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ اکثر یہی صورت ہوتی تھی، اور یہ میں نے کور بھی کی ہے سورہ قاف. مسئلہ نمبر ہے 59، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، سورہ قاف کی روشنی میں. مختصر سی صورت ہے، 45 آیات ہیں. تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کے بارے میں یعنی ایسا مت مشہور ہے کہ یعنی آپ کو یہ جو اینکوں والی دکانیں ہیں نا، ان کے باہر بھی یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی. جیسے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. حالانکہ سب سے بڑے ڈاکو اور قاتل وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ان کی فیسیں دیکھیں، ان کا ظلم دیکھیں. کئی عورتیں ہیں گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپریشن کر دیتی ہیں عورتوں کا، کہ یار اس پہ محنت کرنی پڑے گی، یار میں نے تو پارٹی میں جانا ہے، کٹ مارو. وہ بھگتتی رہے عورت. پھر کئیوں کے اندر وہ کینچیاں بھول جاتی ہیں، پھر وہ کئی کے پیٹ کے اندر وہ تولیے بھول جاتی ہیں، وہ بعد میں پھر وہ پیپ پڑتے رہتے ہیں زخموں میں، آپریشن در آپریشن ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کا پیسہ لگتا رہتا ہے. اور یہ اپنی ایک، یہ مجھے خود یعنی میرے دوست ہے، اس کی وائف لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میری وائف بتاتی ہے کہ اس طرح لیڈی ڈاکٹرز کرتی ہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے. مارو جی چیرا خیر ہے، دیکھی جائے گی. یعنی یہ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے. تو یہ اینکوں والی دکان پہ نا اکثر یہ آیت تو اسی طرح لکھ کے لگائی، شاید لائی ہوئے، اٹھا دیو کوئی اور آیت لکھ کے لگاؤ. سورہ قاف آیت نمبر ہے 22. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. چلو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا، فی الحال آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. ایک ٹکڑا اس آیت کا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نظر کتنی تیز ہے. میری دادی اماں ابھی تک یہ پڑھ پڑھ کے نا پھونک کے تو آنکھوں پہ دم کرتی ہے. تو وہ انہوں نے بھی اپنے کئی بزرگ، یہ ہمارے چلتی ہے سب کانٹیننٹ میں، لوگ کہتے ہیں وہ نظر کے لیے نا آپ یہ پڑھیں. تو میں نے ان کو اس دن کہا، میں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب نہیں مجھے پتا، لیکن یہ ہے کہ نظر واسطے ہے. میں کہا یہ تو ترجمہ ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے. اب جو کوئی ترجمہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بالکل ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی موتی ہے تو وہ ہٹا دے تو نظر تیز ہو جائے. لیکن یہ تو اللہ کے بندو، اللہ نے کافروں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا ہے. یہ پوری آیت اس طرح نہیں، یہ آدھی آیت ہے. یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ، وہ پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ قیامت والے دن شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں یا قرین بھی کہتے ہیں، جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان شخص کو کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک آج کے دن کے بارے میں تو بڑی غفلت میں تھا نا، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ سب سٹوریاں ہیں، مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا. تو دنیا میں تو قیامت کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ عقیدہ رکھتا تھا، نہ کبھی اس کی طرف تیری توجہ ہوئی تھی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو دیکھنا آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے وہ پردہ ہٹا دیا نا. دنیا میں ہم غیب کے پردے میں تھے نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھے تو سب نے مان لینا ہے. تو دنیا میں بن دیکھے تو نے ہمیں نہیں مانا، تو آج دیکھ لے ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں. تو اب یہ قیامت قائم ہو گئی ہے نا. تو آج تو تیری نگاہ، یہ بڑی طنز پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، آج تو تیری نگاہ بڑا کام کر رہی ہے، آج تو تجھے سب کچھ نظر آ گیا. دنیا میں تو چلا تے انا بنے ہوئے ایسا ہے، ہن تیرا اندھا پن دور ہوا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. دیکھ نا یہ دوزخ کا عذاب، یہ قیامت کا دن قائم ہو گیا نا. میرے پیغمبروں نے جو تم لوگوں سے وعدے کیے تھے دیکھو آج پورے ہو گئے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ آج سے پہلے تو غفلت میں تھا، آج دیکھ ہم نے تیری نگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے. تو وہ پکڑ کے نا اس آیت کو وہ
اینکوں والی دکانوں کے اوپر کئی لوگوں نے وہ اینکوں کے جو کور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر یہ لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں. کئی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں نا انہوں نے باقاعدہ جو وہ اپنے وہ چھپواتے ہیں نا پیڈ جس پہ وہ دوائیں لکھتے ہیں اس کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یار دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا یار تم نے آئی اسپیشلسٹ تو بن گئے لیکن تو نے کبھی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا تھا. اس کا نگاہ کی تیز ہونے کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو, اللہ معافی دے, دنیا میں ہی آنکھیں کھل جائے. یہ تو جس کی نگاہ اس طرح کی تیز ہو رہی ہے اسے بیڑا غرق. ٹھیک ہے نا جی, اللہ معافی دے. اس نال تو بندہ دنیا انا مر جائے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن اے والا کام نہ ہو. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں میرے ہاں. دنیا میں اگر کسی کی نگاہ اللہ نے لے بھی لی تو اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا. بہت بڑی نعمت اللہ نے اس سے لی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگ پھونک رہے ہوتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں نگاہ تیز ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی ایک لفظ بیچ میں ایسا آ جاتا ہے اس سے لوگ خود بخود نہ پھر آگے رزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں. اچھا یہ مطلب آ رہا ہے نا تو یہ اس میں سے رزلٹ نکال. بعض کا ٹھیک بھی ہوتا ہے, یعنی وہ فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. اور میں اس میں بتاؤں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں بھی شرکی الفاظ نہیں تو تم کرتے رہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے ایکسپیرینس سے اسے پتہ ہے تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں علاج کا جہاں تک تعلق ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی علیہ السلام کے سامنے آئی, اس کا چہرہ زرد تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ, اسے نظر لگی ہے. تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو. اور اسی میں امپلائڈ ہے نہیں حدیث کی روشنی میں جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ ہی غلط نہیں چل رہا معاشرے میں, کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں, وہ آزمودہ بھی ہیں اور وہ قرآن پاک سے لوگوں نے ڈیڈکٹ کی ہیں. مثلا سورہ القلم ہے پارہ نمبر 29 میں, اس کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے 51 نمبر, سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, اور کافر اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جب وہ قرآن آپ سے سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنی نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو نظر لگا دیں گے. باقاعدہ انہوں نے بندے ہائر کیے تھے نظر لگانے والے مشرکین عرب نے کہ حضور جب قرآن پڑھیں تو وہ ان کو یوں دیکھتے رہیں تاکہ نظر لگ جائے. تو ظاہر نظر تو نبی علیہ السلام فرمایا نا, مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی. جناب بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے نظر جی. تو انہوں نے بندے اس طرح کے ہائر کیے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام تمہیں نظر لگا دیں. لما سمعوا الذکر, جب الذکر قرآن سنتے ہیں, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے, نعوذ باللہ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اور یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے. یہ اس کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قرآن کی طرف بھی. تو اب جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہو اس کو کوئی نظر لگا سکتا ہے. تو اس میں یہ ذکر آیا کہ کافروں کی یہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے. تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ دو آیات آخری پڑھ کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر دم کیا جائے کسی ایسے شخص کو جسے نظر لگی ہو تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو مطلب بھی سمجھ آتا ہے نا. ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب کسی کو نظر کا دم ڈالنا ہوتا تو آپ آخری 3 سورتیں پڑھ کے ڈالتے. سر ویسی تو وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم ڈالتے. بخاری مسلم دونوں میں یہ آخری 3 سورتیں المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں نبی علیہ السلام صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے خصوصاً بسترے پہ جاتے ہوئے اپنے جسم پہ پھونک کے ملتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ جو صبح و شام یہ 3 دفعہ پڑھ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفایت کر دیں گے. اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری 2 صورتیں المعوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں
تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس میں ہر چیز ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ من شر ما خلق، ہر وہ چیز شر والی جسے تو نہیں پیدا کیا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور قل اعوذ برب الناس، ہر وہ چیز جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ہمزاد ہو، اٹیچ جن ہو، شیطان ہو، وسوسہ ہو، نفس ہو، تو ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں۔ ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام 3 دفعہ، آخری 3 صورتیں، آیت الکرسی ایک دفعہ۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ جو رات کو بسترے پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر دیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اس میں مانگا گیا اسے مل جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ 2-3 وظیفے ایسے ہیں جو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لیتے، یہ آپ کریں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ جو عقیدہ ہے کہ سورہ یوسف پڑھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ موقع چاہیے کہ آپ کے دماغ کے دریچے کھولیں۔ کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اگلی دفعہ کر لیں گے، وہ ٹائم کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ از نوار من قیامت رفت و کس صدا نیست، پیش محفل جز به مزیر و مقام و را نیست، در نهانم عشق و فکر بلند آمیختند، ناتمام جاودانم کار من چون ماه نیست، لب فرو بند است فغانم در ساز با درد فراق، عشق تو آهی کشد از جذب خویش آگاهی.